الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، 2 رمضان کی فجر میں ہم اور آپ سیرت النبی کا مذاکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. اللہ قبول فرمائیں. گزشتہ کل پچھلے 2 سالوں کی یادداشتیں میں نے عرض کیا، اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ مشرکین مکہ نے بدر کی بدترین شکست کے انتقام کی کارروائی کے لیے بدلے کی بھاونا سے ایک فیصلہ کن تصادم اور ٹکراؤ کی ترتیب بنائی، پلان کیا. 4 نام میں نے ذکر کیے تھے خاص طور سے: عبداللہ ابن ربیعہ، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان اور اکرمہ ابن ابی جہل. یہ 4 نام کچھ بتا بھی دیا تھا کل کہ کس طریقے سے کیا کیا ترتیب ہوئی. پلان کی بنیادوں میں جو اصول بنائے گئے وہ میں خلاصے کے طور پر یہاں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آگے جنگ کی کیفیت سمجھنے میں آسانی ہو. ایک اصول یہ بنایا گیا کہ پچھلے سال بدر کی لڑائی سے پہلے جتنا کچھ سرمایہ، پیسہ، نقد جانوروں کی شکل میں جمع ہوا تھا وہ سب بانٹنے کے بجائے اس جنگ میں خرچ کیا جائے. الگ الگ اقوال ہیں، سب سے معتبر رائے یہ سمجھی گئی ہے اور سب سے اوتھنٹک بات یہ ہے کہ تقریباً 1000 اونٹ اور 50,000 درہم یعنی سونے کے سکے کل مالیت تھی. انہوں نے جمع کر لی اور منافع یعنی جو بزنس کا پروفٹ تھا مکے میں بانٹنے کے بجائے یہ رقم انہوں نے جمع کر لی اور اعلان کر دیا کہ بھئی یہ رقم کسی کو نہیں دی جائے گی. پوری رقم جمع کر لی. ایک اصول یہ بنایا. دوسرا اصول یہ بنایا کہ مکے والوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ خاندانی لڑائی میں نچلے طبقوں کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ ان کا اپنا اصول تھا. بھئی ہماری خاندانی لڑائی ہے اور اس میں بڑے بڑے سردار اور ان کے قریبی لوگ ہی شامل ہو سکیں گے، سب کو اجازت نہیں. اور اگر اجازت ملتی بھی تو جنگ میں تلوار اٹھانے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی. خدمت کے لیے پانی پلانا، مریضوں کو اٹھانا وغیرہ وغیرہ کام ہوتے. لیکن اس کے لیے انہوں نے پورے مکے میں اور اطراف میں اعلان کیا کہ جو شامل ہونا چاہے وہ رضاکارانہ طور پر اس میں شامل ہو سکتا ہے. مورخین نے 2-4 طبقوں کے اور قبیلوں کے نام لکھے ہیں، جیسے اہل تہامہ ہیں اور اسی طریقے سے احابیش ہیں اور اسی طریقے سے کنانہ ہیں. یہ نچلے طبقے کے لوگ تھے مکے کی تقسیم میں. ان کو وہ لوگ جنگ میں ساتھ لے جانا گوارا نہیں کرتے تھے. ان کا یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ جنگ لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، خاندانی خون اس کے لیے چاہیے. اور یہ بات صحیح بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اب تو یہ ساری چیزیں پروفیشنل ہو گئی ہیں. جس نے کالج پڑھ لیا یا ڈگری پاس کر لی وہ فوجی بن جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. کچھ خاندان لڑنے کے لیے طے تھے، کچھ خاندان حکمت کے لیے طے تھے، کچھ خاندان پڑھانے کے لیے طے تھے. یہ سلسلہ اوپر سے چلا آتا.
لیکن انہوں نے احد کی تیاری میں یہ بنیادی اصول بنایا کہ جو چاہے شامل ہو جائے. دوسری بات، تیسرا اصول انہوں نے یہ بنایا کہ اس جنگ میں یہ ان عورتوں کو بھی لے جائیں گے جو پچھلے سال بھر سے ہم کو تانا دے رہی ہیں کہ بڑے بہادر بنتے تھے، ہار کر تو آ گئے. میں نے گزشتہ کل ذکر کیا نا کہ مکے کی عورتیں گھر میں جانے نہیں دیتی تھی، خاص طور سے وہ خواتین جن کے کوئی رشتہ دار، بھائی، باپ اور داماد، بہنوئی کسی کا انتقال ہو گیا، وہ جنگ میں مارا گیا. تو اب مکے والوں نے یہ اعلان کیا کہ بھئی مکے میں جتنی ایسی بے چین خواتین ہیں، انتقام کی آگ جن کے سینوں میں سلگ رہی ہے، وہ بھی اس جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں. لیکن یہ اعلان تو ہو گیا، اس پر انہوں نے عین موقع پر عمل کرنے میں تھوڑی لچک دکھائی اور یہ فیصلہ سامنے آیا کہ عورتوں کو ساتھ لے جانا ذرا مناسب نہیں ہے. البتہ یہ کیا جائے کہ ان عورتوں کو ساتھ میں لیا جائے جو زبان کی بڑی چرب ہیں. بعض عورتوں میں ایک گن ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ مردوں کو ورغلانے کی، مردوں کو گرم کرنے کی ایک خاص قدرتی صلاحیت رکھتی ہے. تو ایسی کل 15 خواتین جمع ہوئیں جو بڑی بولنے والی اور بڑی تانے دینے والی تھی. یعنی ان کی ایک ایک بولی میں اور ایک ایک لفظ میں نا آگ کا انجیکشن ہوتا تھا. وہ کسی کو کچھ بول دے تو جیسے بم پھٹا ہے. تو اس طرح کل انہوں نے بڑی خواتین میں سے 15 کو منتخب کیا. یہ کتنے اصول بتا دیے؟ 3. اور چوتھا اصول یہ بنایا، یہ اصول تو نہیں تھا، ایک عام مطلب ایک جیسے اس زمانے میں الیکشن کا اعلان کرنے کے لیے ایک ترتیب بنائی جاتی ہے کہ کس طرح پرچار ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی احد کی لڑائی سے پہلے انہوں نے جو بڑے بڑے شاعر تھے، اسی طریقے سے جو بڑی بڑی تقریریں کرنے والے لوگ تھے، زبان کے ماہر، لوگوں کو بھڑکانے والے، بھڑکاؤ بھاشن دینے والے، ان کو جمع کیا. ان میں بہت سارے شعراء کے نام ہیں، ان کے اشعار آج بھی کتابوں میں ملتے ہیں. ہم مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ہم کو پڑھائے جاتے تھے اشعار، کیونکہ وہ بڑی گہری عربی اس میں ہوتی ہے. 2 نام ان میں مجھے آج تک یاد ہیں اور ابھی بھی سیرت کی کتابوں میں وہ نام لکھے ہوئے ہیں. جیسے ایک نام ہے ابو عزہ، یہ بہت ماہر ترین شاعر تھا اور یہ ایسا نافرمان اور سرکش قسم کا آدمی تھا کہ یہ بدر میں گرفتار ہوا تھا زندہ، اور پیارے آقا نے اس کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. لیکن وہاں جا کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر جوڑے اور کہا مجھے آزادی دے دو. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تم کو آزادی اسی شکل میں ملتی ہے کہ اتنا مال لاؤ. اس نے کہا میں تو غریب آدمی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساناً اس کو فری میں چھوڑ دیا یہ، اور اس وعدہ لیا کہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی زبان نہیں کھولو گے اور ہمارے خلاف کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنو گے. لیکن یہ کم وقت مکہ آیا اور مکہ آنے کے بعد اس کو صفوان نے ورگلایا، صفوان ابن امیہ نے ورگلایا، تو یہ تیار ہو گیا. ابو عزہ کا ایک نام آتا ہے. ایک اور نام ہے مصافح ابن عبد مناف جمحی. یہ جمحی قبیلے کا بڑا ماہر زباں آور شاعر تھا. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں اردو شاعر ہوتے ہیں، ایسی یہ 2 شاعر ایسے ماہر تھے کہ جو پبلک میں بہت زیادہ کوٹ کیے جاتے تھے. ان 2 شاعروں نے 4-6 مہینے تک صرف یہ کام کیا کہ ان کو اس کے سوا کوئی ذمہ نہیں دیا گیا کہ آپ کو مکے کی اور اطراف کی ہر گلی کوچے میں لوگوں کو بھڑکانا ہے، شاعری کہنا ہے، بری بری گالیاں زبان سے نکالنی ہے شاعری کے انداز میں. یہ ترتیب بنی، یہ 4 اصول انہوں نے بنائے اور یہ ہوتے ہوتے پورا سال گزر گیا. شوال کا مہینہ آیا 3 ہجری. تقریباً جب جنگ کے لیے لشکر روانہ ہونے لگا مکے والوں کا تو 3000 اونٹ، 3000 فوجی اور 2000 گھوڑے، ایک روایت میں 200 گھوڑے، 2000 نہیں، 3000 اونٹ، 3000 افراد اور 200 گھوڑے. یہ گھوڑے ایسے تھے ساتھ میں کہ ان پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا. ایمرجنسی کے لیے ان کو ایمبولینس یا اس طرح کی کوئی شکل کے لیے ساتھ میں لے جایا گیا کہ اگر بھاگنا پڑے، سامان لادنا پڑے تو یہ بالکل فارغ گھوڑے رکھے گئے اور 3000 اونٹوں پر 3000 بندے سوار کیے گئے اور یہ لشکر بڑی شان بان سے غم اور غصے کی حالت میں مکے سے نکلا. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں تو چونکہ خاص باتیں عرض کرتا ہوں. 1-2 چیزیں عرض کر دوں کہ غم غصے کی یہ کیفیت تھی کہ عام طور سے عربوں کا آج بھی کلچر ہے
کہ یہ جب سفر پر نکلتے ہیں نا تو راستے میں جگہ جگہ فخریہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. جیسے ہم یہاں سے جب پونا جاتے ہیں تو ایک دو ڈھابوں پر بیچ میں رکتے ہیں, سستاتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں, دل لگی کرتے ہیں. یہ عربوں کا بھی اس زمانے کا کلچر تھا کہ جب یہ لمبے سفر پہ جاتے نا تو بیچ میں ایک ایک دن دو دو دن کا پڑاؤ ڈالتے تھے اور اس میں مستی کرتے, شراب ہوتی, کباب ہوتی, عورتوں کا رقص ہوتا وغیرہ وغیرہ, ساری فحاشی ہوتی. جہالت کا زمانہ تھا. لیکن اس لشکر پر غم کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے مکے سے لے کر احد پہنچنے تک ایسی کوئی مجلس نہیں لگائی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ مجلس لگانا تو بہت دور کی بات, پورے سفر میں کسی نے کوئی ایک چٹکلا, کوئی ایک مزاحیہ جملہ, کوئی ایسی فضول بات بھی نہیں کی. بس مسلسل غم کی حالت میں چلے جاتے. جب یہ لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سیدنا عباس, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے اور عمر دراز آدمی تھے. یہ ایمان لا چکے تھے لیکن مکے میں مقیم تھے, رہتے مکے میں تھے. انہوں نے کچھ نہیں بولا. مکہ سے لشکر کے نکلنے تک ہر چیز پر پوری گہرائی سے نظر رکھی کہ کتنے بندے ہیں, کتنے سوار ہیں, تلواریں کتنی ہیں, زرہیں کتنی ہیں, اور ڈیفنس پیسز کتنے ہیں وغیرہ وغیرہ, کھانے کا کتنا سامان ہے. ہر چیز پر انہوں نے گہری نظر رکھی. جب یہ لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. اس خط میں پوری تفصیل لکھی کہ اب آپ حضرات اپنے طور پر جو ہنگامی تیاری کرنا ہے اس کے اعتبار سے اب آپ تیار ہو جائیں. اور مکے میں ایک بڑا تیز رفتار نوجوان قاصد تھا, اس کا کام ہی تھا وہ ایک شہر سے دوسرے شہر لوگوں کے لیٹر پہنچاتا تھا بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. اس سے کہا کہ تو کسی بھی طرح اس لشکر کے پہنچنے سے پہلے مدینہ پہنچ جا. وہ قاصد دوڑ لگایا اور آپ اندازہ لگائیے اس کی رفتار کا, وہ 3 دن میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا. جب مدینہ منورہ گیا تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانکاری لی کہ آپ کہاں ہیں. لوگوں نے بتایا کہ قبا میں ہیں. قبا مدینہ سے متصل ایک بستی. تو وہ قبا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے قبا میں تھے. اس نے قبا میں تلاش کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی ہمارے گھر پر تو نہیں آئے ہیں, مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے. تو وہ مسجد گیا جہاں آج مسجد قبا ہے. اس کی مشرقی سمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی, اب تو بڑی وسیع ہو گئی ہے, وہاں بتاتے ہیں بتانے والے کہ اتنا حصہ سرکار کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے, یہ توسیع ہے, یہ اضافہ کیا گیا. مشرقی سمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے بازو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاصد جب پہنچا تو اس کی پیشانی کے بل دیکھ کر سرکار سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑا بھیانک خبر لایا ہے. آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ کہاں سے آئے. کہنے لگا مکے سے آیا ہوں. کہا کیسے آنا ہوا. کہا آپ ہی کے پاس آیا ہوں, یہ خط آپ کو عباس نے دیا ہے, آپ کے چچا جان نے رضی اللہ عنہ. آپ کے بازو میں حضرت ابی ابن کعب بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے وہ خط کھولا اور حضرت سیدنا ابی ابن کعب کو دیا اور فرمایا کہ مجھے پڑھ کر سناؤ. حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے خط کی پوری تفصیل بتائی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے قبا میں آئے تھے اس کو مکمل کیے بغیر وہاں سے بڑی تیزی سے نکلے اور مدینہ منورہ میں پہنچے جو اصل شہر تھا. مسجد میں اوس, خزرج, اس کے علاوہ انصار اور مہاجرین کے جو خاص خاص لوگ تھے, فوراً آپ نے ان سارے اکابرین کو مسجد نبوی میں جمع کیا, صحابہ کو, اور پھر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. یہ خط ملا ہے اور اس میں یہ تفصیلات ہیں. تو وہاں جو صحابہ تھے اور مدینے کے اور دیگر جو سردار تھے, ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی مدینے پر مجموعی طور پر ایسی کوئی حملہ آور ایکٹیویٹی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ مدینے کی ہر سوسائٹی کے, ہر مذہب کے ماننے والوں کی ہر سردار کو جمع کرتے تھے, بلاتے تھے. لیکن مسلمانوں کو اس میں خاص حیثیت ہوتی تھی. آپ نے بلایا, بلا کر کے ساری تفصیلات بتائی. تو
صحابہ نے یہ رائے دی کہ ابھی فوراً 2-3 کام کر لیتے ہیں، جنگ جب ہوگی، ابھی تو ان کو یہاں پہنچنے تک بھی ٹائم لگے گا، ان کا یہاں آنے تک کا بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن ہم ابھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امور لکھوائے، کیا کرنا ہے۔ تو صحابہ نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، ہم ایک دستہ ایسا بناتے ہیں جو آپ کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے تعینات رہے گا، اس کا کوئی کام نہیں، وہ بس صرف آپ کے آس پاس رہے گا۔ مشورے سے طے ہوا کہ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے 24 گھنٹے، رات ہو دن ہو، نماز ہو یا نماز کے علاوہ کوئی حالت ہو، یہ 3 صحابہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ان تینوں میں خاص طور سے نام آتے ہیں حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت سعد ابن معاذ، اور اسی طریقے سے ایک نام اور آتا ہے اسید ابن حدیر، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اب بڑے واقعات ہیں، میں سارا سب چھوڑ رہا ہوں کیونکہ 2 سال ویسے ہی نکل گئے۔ ان 3 صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں نگرانی کی، اور ایسی نگرانی کی چونکہ یہ فدائی تھے نا، یہ پیسہ لے کر تو آج تو جو باڈی گارڈ ہوتا ہے، جو محافظ ہوتا ہے، وہ چڑیاں کے چہچہانے کی بھی آواز سن کر پہلے اپنی جان دیکھتا ہے، وہ جس کا محافظ ہے اس کی تو بعد میں۔ ان 3 صحابہ نے ہر لمحے اپنی آنکھ جھپکائے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت کی۔ ایک فیصلہ یہ کیا گیا۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ آج کے بعد سے جب تک یہ حالات نہیں ٹلتے، مدینہ منورہ میں ایمرجنسی لگائی جائے، اور ایمرجنسی میں یہ طے کیا جائے کہ ہر بچہ ہر حال میں بچہ اپنے بدن پر ہتھیار لٹکائے رکھے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، چونکہ ادھر سے جو لشکر آ رہا ہے وہ انتہائی ٹینشن میں، اور وہ ایسڈ کے بم کی طرح کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ اس کو جاری کیا گیا مدینہ منورہ میں، اور صورتحال یہ ہو گئی کہ لوگ نماز میں، لوگ رات میں سوتے وقت، بچے چلتے پھرتے وقت، ہر حال میں اپنے بدن پر ہتھیار لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ 3 امور مشورے میں طے ہوئے، یہ 2 امور مشورے میں طے ہوئے۔ اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ طے فرمایا۔ اگلی بات عرض کروں 2-3 منٹ میں۔ اچھا، ایک اور بھی بات آپ سے یہ یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ مدینہ منورہ کا ایک معمول تھا سرکار کا کہ جب بھی مدینہ منورہ پر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کی جتنی شاہ راہیں یعنی مین روڈ ہوتے تھے وہاں نگرانی بڑھا دیتے تھے۔ اگر 10 صحابہ کی چوکی بنی ہوئی ہے، 10 لوگوں کی نگرانی ہے، تو ایسے حالات میں سرکار وہاں 100 لوگوں کو بھیج دیتے، اور اس کے علاوہ یہ 100 لوگ اور ہر چوکی پر بیٹھے ہوئے افراد پورے مدینہ منورہ کا روزانہ ہر گھنٹے پر پیٹرولنگ کرتے، گشت کرتے، یہ پوری سخت نگرانی ہوتی۔ اس طرح یہ تینوں معاملات طے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ اس پر تو عمل کرنا ہے، یہ تو بنیادی اصول ہے، یہ تو ڈیفنس کے قانون ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ناگہانی خبر آتی ہے تو ہم اگلے فیصلے کے لیے اگلا مشورہ کریں گے۔ ابھی یہ مکمل مشورہ نہیں ہوا، یہ ایک فیصلہ۔ ادھر مکے کا جو لشکر نکلا تھا مکہ مکرمہ سے، اس کے غم اور غصے کی ایک مثال آپ کو دوں کہ وہ مکے سے نکل کر جب ابوا پہنچا، ابوا ایک جگہ ہے، ابھی بھی ابوا ہائی وے ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان اور ہماری اور آپ کی امی جان سیدہ کائنات حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا مدفون ہیں، وہاں وہ آرام فرما رہی ہے۔ جب یہ مشرکین مکہ اور سرداران مکہ جب ابوا پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کا سامنا ہوا، تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی، تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو ابو سفیان کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ جو محمد کی ماں کی قبر ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ اس قبر کی توہین کروں اور اس کو اکھیڑ پھینکوں،
اور اس نے ابو سفیان کو کہا, اس کے خاوند کو, کہ تم یہ کام شروع کرو, ابھی کے ابھی اس قبر کی توہین کرنا شروع کرو اور اس کو اکھیڑو. ابو سفیان نے کچھ سوچا اور اپنے جو لشکر کے ساتھی تھے ان کے پاس گیا, جا کر کے مشورہ کیا. ساتھیوں نے کہا یار گڑا ہوا مردہ اکھاڑ کے کیا فائدہ, ہم تو زندوں سے لڑنے کے عادی ہیں اور یہ کوئی ترتیب بھی نہیں ہے. اور ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر محمد کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کی ماں کی قبر کی توہین کی ہے تو پھر وہ پتہ نہیں ہم سے کس جذبے کے ساتھ لڑیں گے, یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا, خواہ مخواہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. غصے کی حالت میں یہ لوگ مکے سے ابوا اور ابوا سے ہوتے ہوئے جبل احد کے قریب مقام عتیق ہے وہاں پہنچے. مقام آج بھی جبل احد ہے, ہر گائیڈ والا لے جاتا ہے اور بڑے قریب ہے. اب تو احد مدینہ منورہ میں آ گیا. تو یہ لوگ وہاں پہنچے. جبل احد کے قریب ایک جگہ ہے جو انتہائی کانٹی دار ہے. یہ عجیب بات ہے کہ مدینہ منورہ اور اس کا پورا اطراف ہرا بھرا ہے, لیکن احد کی جس اوٹ میں یہ مشرکین مکہ اپنا لشکر لے کر پہنچے تھے وہاں کانٹی دار, پورا علاقہ وہ کانٹی دار ہے, پتھریلی زمین ہے, وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. اور یہ ساری اطلاع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو موصول ہوئی. آپ نے اگلے مشورے کے لیے پھر اعلان کیا, وہ انشاءاللہ کل سے. صلی اللہ وسلم علی نبینا.